بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ جی ناظرین یہ ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں اللہ کے احکامات ہیں جی کہ تمام غنیمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں اور یہ انہی کی ہیں، تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا، ان کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر ہم ایمان والے ہیں تو یہ ایمان والوں کی نشانی بھی بتا دی ہے ساتھ ہی ساتھ۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے، اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر کشت کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ جی ناظرین یہ آپ نے ایک اور آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں واضح طور پہ بتائی ہیں، اور اس سے پہلے میرے خیال سے ذکر کرنا ضروری ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زمین کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے اس عرش کا، اس ہر چیز کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بغیر ستونوں کے اٹھائے رکھا ہے، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے، اور سورج اور چاند اللہ کی ماتحتی میں، اور ہر چیز اللہ کی ماتحتی میں ہے، اور اللہ نے واضح نشانیاں اپنی بتا دی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انتظار ہے، یہی کرنا چاہیے۔ اور اس لاسٹ آیت کے ترجمے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں بتا دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تدابیر پہ سب کچھ سارے کام ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا جس کے ماتحتی میں ہر چیز اپنے میعاد اور معیار پر چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام آصف محمود ہے، آپ سب جانتے ہیں مجھے، اور آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اسلام اینڈ احادیث کی طرف سے۔ تو یہ میں شارٹ میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، اللہ کی تعلیمات کی طرف، اپنے دین کی تعلیمات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ہمیں اپنی نمازیں قائم کرنی ہے اور اللہ پہ پورا توکل کرنا ہے۔ جو ملک کے حالات جا رہے ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی، ہمیں نکلنا ہے، اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا اپنے ملک کو بہتر کرنے کا، تو ہمیں یہ بہتر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ میں نے آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ شیئر کی ہوئی ہے، وہ سب کو پتہ بھی ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ۔ اس کا آیت کریمہ کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ میں پھر سے شکر گزار ہوں گا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا آپ سب کے ساتھ بات کرنے کا، ایک چینل بنا کے، اور اپنے مینٹرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جن میں ذیشان عثمانی صاحب ہیں، ان کی ڈیٹیلز آلریڈی میں نے دی ہیں، یوتھ کلب کے محمد علی بھائی ہیں، اس کے علاوہ اولیاء مقبول جان صاحب ہیں۔ دیکھیں ہمیں ہر چیز بہت کام ڈاؤن ہو کے کرنی چاہیے، اور کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی عبادات پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ بہت اچھی چیزیں شیئر کروں گا، آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، نیچے ڈیٹیلز آپ کو آ رہی ہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ میرے کچھ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو ذرا دوبارہ بہتر کریں، تو میں بہتر کر رہا ہوں ویڈیو، تو انشاءاللہ یہ میسج دینا بہت ضروری ہے
تو یہ آپ سب کے لیے میسج ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں نصرت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے. جزاک اللہ خیر. سب کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.